إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وموال وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال الله تعالى في مقام آخر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھوڑا آپ آگے آ جاؤ. کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے. نکاح کو آسان بنانے کی مہم ایک چل رہی ہے. ہمارے پاس بھی پچھلے ہفتے نکاح پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور اس ہفتے بھی کچھ اہم و قیمتی باتیں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح کا مقصد اس دوسری حدیث میں بتایا تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بکم الامم کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو ودود بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو. ولود بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. دو خصوصیت. ایک ہے بہت زیادہ محبت کرنے والی, دوسرا ہے ولود ولد یلد پیدا کرنا. ولود جن میں اتنی قابلیت اور صلاحیت ہو کہ وہ زیادہ بچے پیدا کر سکے. اندازہ کس بات سے ہوگا کہ ہم اس کی والدہ اور اس کے اوپر جو خاندان کی عورتیں ہیں ان پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو اگر وہ عورتیں زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہیں تو اس خاندان میں ہم اپنا رشتہ بھیجیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم, اس لیے کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. روز محشر قیامت کا میدان جب ہوگا تو 120 صفحے ہوگی. کتنی ہوگی؟ تمام قوموں اور امتیں ملا کر 120 صفحے ہوگی, جن میں سے 80 صفحے صرف اور صرف امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صفحے باقی تمام رسولوں, پیغمبروں اور نبیوں کی قوموں کی ہوگی, امتوں کی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعداد دگنی ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تمام بنے کتنے؟ 40 صفوں میں. یہ کھڑے ہوئے تو کتنی صفحے بنی ان کی؟ 40 صفحے. اور زمانہ بہت لمبا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے بیچ میں 650 کم و بیش سالوں کا فاصلہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اگر یہ زمانہ ناپے گے, تولے گے, جانچے گے تو یہ اربوں خربوں سال بن جائے گے. بہت سال بنے گے کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انسان جب کھڑے ہوئے ہوگے تو صرف بنے گی کتنی؟ 40 صفحے. اور ہم سب سے آخر میں آئیں گے, ہماری بنے گی 80 صفحے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی اولاد میں اللہ برکت دے گا. کس میں برکت دے گا؟ اولاد میں. اور اولاد کب ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ شادی کے بعد. تو جب اولاد پر اللہ کے نبی فخر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جس کے زیادہ بچے ہو گئے تو وہ اللہ کے نبی کو ناراض کر رہا ہے یا خوش کر رہا ہے؟ خوش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اسے دیکھ کر اور اس کی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ ہے میرا امتی، یہ ہے میرا عاشق کہ جس نے میرے فرمان پر عمل کیا، جس نے 80 صفحے بنانے میں مدد کی. اور جو لوگ شادی نہیں کریں گے تو وہ 80 صفوں میں کھڑے نہیں رہیں گے. تو شادی ہی ہمیں ان 80 صفوں میں کھڑا کرتی ہے. تو شادی اتنی بڑی عظیم دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اگر میں کہوں گا نا کہ آپ ایسی بیوی چنی ہے کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو تو لوگ کہیں کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ یہی بات اللہ کے نبی نے کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا فیملی پلاننگ کی جائے گی 2 اچھے، اس کے بعد ختم. آپریشن کے ذریعے بچوں کو روکا جائے گا اور کسی اور ذریعے سے بچوں کو روکا جائے گا. لڑکی ہوگی تو روک دو، لڑکا ہوگا تو آنے دو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس زمانے میں ہو رہی ہے. تو اب اس کے اگینسٹ اللہ کے نبی کا جملہ جا رہا ہے. یعنی یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ بچے زیادہ اچھے نہیں ہیں، بچے کم ہی اچھے ہیں. کیا بولتے ہیں وہ؟ چھوٹی فیملی، ہیپی فیملی، کہ میاں بیوی اور 2 بچے بس، اس سے زیادہ نہ ہو. یہاں تک کہ گورنمنٹ میں بھی اگر کسی کو 2 کے اوپر بچے ہو جاتے تو وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا. نہ وہ عامدار کے لیے نہ وہ خاصدار کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. الیکشن کے لیے جو ویلڈ انسان ہے وہ ہے جس کے 2 ہی بچے ہوں. اور اگر شادی نہیں ہوگی تو ان کے لیے تو بہت بہتر ہے. وہ ترجیح اسے دیتے ہیں ایسا نیتا ہو جس کی شادی ہی نہ ہو. شادی ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بالکل ایسے ہی جتنا بھوکے کے لیے کھانا، پیاسے کے لیے پانی ہے، ایسے ہی اس معاشرے کے لیے شادی ہے. اگر اس معاشرے میں پانی کو ختم کر دیا جائے تو لوگ برباد ہو جائے، کھانے کو ختم کر دیا جائے لوگ برباد ہو جائے. جہاں جہاں کھیت ہے وہاں آپ جلا دو، نہ گیہوں ہو، نہ چاول ہو، نہ سبزی ہو، نہ ترکاری ہو، نہ فروٹ ہو، کچھ بھی نہیں ہو، تو اب انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جب مارس پر جاتے ہیں